الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بڑی مدت کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو رہا ہوں۔ اس دوران انوائرمنٹ تبدیل ہو گئی، لوکیشن تبدیل ہو گئی، ملک تبدیل ہو گیا، طبیعت تبدیل ہو گئی، تو ان ساری تبدیلیوں کے ساتھ آپ کو مجھے پھر قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بہت سارے سوالات کے نتیجے میں قرآن حکیم میں مختلف جگہ پر انسان کو جواب دینے سے پہلے اس کو پلٹایا ہے اس کی اصل کی طرف، اس کی ابتدا کی طرف، کہ کائنات کی شروعات کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تم کہاں سے شروع ہوئے اور تمہیں شروع کرنے والا کون ہے۔ ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، یہ کلمہ تأسف ہے۔ جب کسی پر افسوس ہوتا ہے تو یہ کلمہ باقاعدہ صرف عربوں میں نہیں، ہر معاشرے میں رائج ہے۔ جب بیٹے کے کرتوتوں سے ماں پریشان ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے تو میرا بیٹا ہے، یا اس کے باپ کی طرف ریفر کر کے کہتی ہے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تو اپنے کرتوتوں سے لگتا ہے فلاں کا بیٹا۔ اور یہی انداز ہے، تأسف ہے کہ مارا جائے انسان۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ پاک نا ہر معاشرے کے زمانے میں جو رائج الوقت مصطلحات تھی ان کو استعمال کیا اللہ پاک نے۔ یہ اللہ کے یہاں رائج نہیں تھی، یہاں کا کلمہ تأسف بیان کیا ہے تاکہ انسان محسوس کرے کہ اللہ پاک کے جذبات اس کے بارے میں کیا ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ عرب معاشرے میں نہ رہیں، روز مرہ ان کے ساتھ بول چال آپ کی نہ ہو، تو آپ سمجھ نہیں سکتے، ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ پاک نے یہ جب بات کہی ہوگی تو اللہ پاک کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ پاک نے کس موڈ کے اندر یہ بات کہی ہوگی، فرمائی ہوگی، نازل کی ہوگی۔ ما اکفرا، یہ کتنا نا شکرہ ہے۔ من ای شیء خلقہ، اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ مائے مہین، بے وقت پانی۔ میں عرض کرتا ہوں نا کہ تابوت یا اینٹ سے مسجد نہ بنے تو کوئی اور چیز بن جاتی ہے، لکڑی سے ممبر نہ بنے، کرسی نہ بنے، دروازہ بن جائے گا، بیٹھنے والا بنڈا بن جائے، کوئی نہ کوئی اور چیز بن جائے گی۔ کپڑے سے تیرا سوٹ نہ بنے، کسی کا کفن بن جائے گا، کوئی نہ کوئی اس کا متبادل استعمال ہے، اور جس چیز سے تو بنا ہے اس کا متبادل ہی کوئی نہیں، اس کی منزل ہی کوئی نہیں۔ من نطفہ، تو اس سے بنا ہے، تو نہ بنتا تو ایسا نہیں کہ وہ پکڑ کر دیوار پر پلسٹر کر دیا جاتا، کوئی اور کام اس سے نکل آتا۔ گٹر اس کی منزل تھی، تیری منزل گٹر تھی، گٹر کے منہ سے نکال کے میں تمہیں لایا ہوں۔ قابل نفرت، مہین، بے وقت، کوئی ٹچ کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں وہاں سے اٹھایا ہے، بنایا ہے، ثم صورناکم، پھر تیری تصویر کشی کی ہے اور تیرے ماں باپ کو تجھے چومنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ میں ہوں، ملینز کیڑوں میں سے ایک کیڑے کو میں نے منتخب کیا ہے، پھر اسے میں پانی سے نکال کے لایا ہوں۔ البارئ، هو اللہ الخالق البارئ المصور، پانی سے خشکی پر لایا اور اس کی تصویر کشی کی۔
یہ ایویں ہی ہو گیا کام، کوئی خاص مشن مقصود نہیں تھا۔ خلقہ فقدرہ، اس کو تخلیق کیا، پھر اس کو قدرتیں عطا کی، وہ تمام کیپیسٹیز جن کو لے کے انسان سوال بھی کھڑے کرتا ہے اللہ پاک کا، وہ کس نے دی ہے اس کو؟ گائے بھینس سوال نہیں نہ کرتی، اس لیے کہ اس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی وہ تقدیر نہیں ہے، اس کی وہ پروگرامنگ نہیں ہے۔ پھر تیری پروگرامنگ کی، فقدرہ ثم السبیل یسرہ، ساری صلاحیتیں دیں تاکہ رستہ ڈھونڈنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور اس کو قبر دی۔ جو قبر خدا دیتا ہے وہ اس قبر سے الگ ہے جو ہم اس کو دیتے ہیں، اور اکثریت کو وہ نصیب نہیں ہوتی۔ جلا کے آدھا پچادہ پھینک دیا جاتا ہے، مگرمچھ کھا جاتے ہیں، کوئی اسے مینار پر ڈال دیتے ہیں، کوے اور چیلیں کھا جاتی ہیں اسے، ہم اسے دفنا دیتے ہیں، گل سڑ کے کیڑے کھا جاتے ہیں اس کو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اینڈ یہی ہے، فَأَقْبَرَهُ، وہ قبر دیتا اس کو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کو قبر دیتے ہو، تم اس کی باڈی کو قبر دیتے ہو، تو اس کی باڈی کو ایک گڈ ول گیسچر کے طور پر دفنا دیتے ہو تاکہ اس کی سمیل نہ آئے ڈیکمپوز ہونے کی۔ وہ قبر جو خدا دیتا ہے وہ اپنے یہاں دیتا ہے جہاں اس بندے کی روح ہوتی ہے۔ ثم اذا شاء انشر، پھر جب وہ چاہے گا اس کو نشر کر دے گا، یعنی اٹھا کھڑا کرے گا، دونوں کو ملا کے کھڑا کر دے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، یہ سارا کچھ اگر انسان ذہن میں رکھے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے وہ کام نہیں کیا، اپنی ڈیوٹی نہیں کی، مشن پورا نہیں کیا۔ اکثریت کا یہی حال۔ تو سوال یہ کہ وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن یہ ہے کہ تو سب سے پہلے اپنے خالق کو پہچانے کہ تیرا ایک خالق ہے، تیرا ایک مالک ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں تیرے ذمہ جو تیرے فرائض میں شامل ہیں۔ یہ اس کا حق ہے کہ تو اس کا حکم مانے، یہ اس کا حق ہے کہ تو اس کو اکیلا مانے، اس لیے کہ تیری تخلیق میں اس نے کسی سے مدد نہیں لی، وہ اکیلا ہی تیرا خالق ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جس کی تخلیق ہے حکم تو اسی کا چلے گا نا۔ بڑی لاجیکل بات، خلاف عقل بات نہیں ہے۔ تو اس کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے۔ وہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، میرے ساتھ اور کائنات میں جس بندے کے ساتھ، جس مخلوق کے ساتھ تیری جس نعمت نے بھی صبح کی ہے، فمنک وحدک، اے اللہ وہ تیرے اکیلے کی طرف سے، وہ تیرے اکیلے کا احسان ہے، فلک الحمد ولک الشکر۔ اور شام کو حضور فرماتے اللہم ما امسا بی، اے اللہ جس نعمت نے بھی شام کی ہے میرے ساتھ، او بأحد من خلقک، یا تیری مخلوق کے جس جزو کے ساتھ، جس پیشی کے ساتھ اس نعمت نے شام کی ہے، فمنک وحدک، تیرے اکیلے کی طرف سے ہے، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، تیرا ہی احسان، تیری ہی تعریف، تیرا ہی شکر۔
جب بھی کسی سے کوئی نعمت چھنتی ہے وہ صبح کو ہوتی ہے اور شام ہوتے ہوئے نہیں ہوتی، شام کو ہوتی ہے اور صبح ہوتے ہوئے نہیں ہوتی، صبح ہوتی ہے اور وہ نہیں ہوتی۔ والدین شام کو تھے، رات کو 12 بجے اٹیک ہوا، ہاسپٹل لے گئے، فجر سے پہلے فوت ہو گئے، اللہ اللہ خیر چل، وہ نعمت چلی گئی، وہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ باپ شام کو تھا، صبح تکلیف ہوئی، ہاسپٹل لے گئے، شام سے پہلے پہلے فوت ہو گئے، نعمت چلی گئی۔ بیٹا تھا، بھائی تھا، بیوی تھی، ہنستی کھیلتی ہاسپٹل وہ آپریشن تھیٹر میں بھیجی ہے، لاش باہر نکلی۔ تو وہ چیز یا دن میں چھنتی ہے یا رات میں چھنتی ہے، دونوں مواقع پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ شام ہوئی ہے اور وہ جو نعمتیں صبح تھی میرے پاس وہ اب بھی شام کو بھی میرے پاس ہیں، اور یہ صرف تیرے اکیلے کا کمال اور احسان ہے۔ اے اللہ وہ رات کو جو میرے پاس نعمتیں تھیں صبح ہوئی ہے اور وہ ساری میرے پاس، تو چھین بھی سکتا تھا، تیرا شکر ہے تو نے نہیں چھینی۔ آنکھیں بند کریں، اپنی صحت پر دیکھیں، آپ ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، پہلے ان کا تصور کریں۔ دائیں بائیں دیکھیں، بچے پورے ہیں الحمدللہ صحت کے ساتھ، بیوی ٹھیک ہے، والدین ٹھیک ہے، پھر اندر سے شکر نکلے، اندر سے یہ کلمات نکلیں، وظیفے کی طرح نہیں، جنتر منتر کی طرح نہیں، اندر سے نکلیں گے تو تزکیہ ہو جائے گا۔ اندر سے جڑیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ گھاس کی باہر سے پکڑ کے کمپنیاں آپ نے نکال دی اور سمجھا کہ گوڈی ہوگی، نہیں، تزکیہ اس کا نام ہے کہ جڑوں سمیت نکالو اس کو، تاکہ وہ اصل چیز کا حق نہ کھائیں، وہ جو فصل آپ نے بوئی ہوئی۔ تو سب سے پہلا حق اس کو پہچانو، اس کے احسانات کو ناپو تولو، ان کی قیمت، ان کی ویلیو لگاؤ، پھر یہ دیکھو کہ تم نے کیا پے کیا ان کا۔ گردوں کے لیے پہلے تو کسی کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے، پھر جس کے ساتھ میچ کرتے ہیں اس کی منتیں ترلے، اور اس کو پھر آپ کچھ دیتے بھی ہیں، 5-10 لاکھ اس کو دینا پڑ جاتا ہے، ڈاکٹر کو الگ دیتے ہیں، اور پھر اس کو امیون سسٹم کو اپنے کو ڈسیبل رکھنے کے لیے آپ دوائیاں بھی مہنگی مہنگی کھاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس دونوں گردے ہوتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کبھی الحمدللہ نہیں کہتے، میں نہیں کہتا، یاد ہی نہیں رہتا۔ یہ ایک بار شکر کرنے والی چیز نہیں ہے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے یہ ٹک کر چلتے رہنا چاہیے۔ آپ کھا رہے ہیں تو ٹک کر اندر چل رہا ہو، واہ ربا، کہاں تھا، کون سا، کس ماں نے جنا تھا، کون وہاں سے اٹھا فیکٹری میں آیا، سارا کون لے کے یہاں آیا، کہاں کس نے ڈیلیوری کی، اور اے مالک آج وہ میرے منہ میں جا رہا ہے، کتنے بندے تو نے اس کے لیے میری خدمت میں لگائے ہوئے تھے۔ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۔ یہ حمد اور شکر ایک دفعہ بیٹھ کے 100 کی تسبیح پڑھنے والی چیز نہیں، یہ ٹکر کی طرح ہر سانس کے ساتھ آنی جانی چاہیے۔ جب یہ ہو گیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے یہ حق ادا کر دیا۔ اس کی توحید کا اقرار کہ یہ صرف وہ دیتا ہے، بیٹے وہ دیتا ہے، صحت مند بھی وہ دیتا ہے، بیمار بھی وہ دیتا ہے۔ وہ ایمان کی صفت میں کیا ہے؟ یہی ہے نا، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، جو بھی اچھی اور بری تقدیر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے لکھی ہے، دو خدا نہیں ہیں کہ ایک نیکی کا خدا ہے، اچھائی کا خدا ہے، صحت کا خدا ہے، وہ یزداں ہے، اور ایک برائی کا اور ڈسیبلٹی کا اور محتاجی کا اور معذوری کا خدا ہے، وہ ہمیشہ شر لکھتا ہے اور اس کا نام ہے رحمان ہے۔ نہیں، خدا کہتا ہے دونوں میں مجھے ہی تم بلیم کرو، تکلیف آئی ہے نا میرے ذمہ لگاؤ، اللہ نے ایسے کیا، لیکن اگر احسان ہوا ہے تو وہ بھی تو میری طرف منسوب کرو نا۔ بیمار ہوا تو بس جی وہ اللہ نے بیمار کر دی، اللہ کی طرف سے بیماری ہوئی، اور شفا جب ہوئی تو وہ فلاں کی خاک کھائی تھی، فلاں جگہ سلام کیا تھا، فلاں کی وہ لٹ کاٹنے کی منت کی تھی کہ لٹ نہیں کاٹوں گی اس کی، وہ سارا دوسروں کی طرف۔ تو اللہ پاک فرماتا کلا لما یقضی ما امرہ، جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا اس نے اس کو پورا نہیں کیا، سمجھا ہی نہیں ہم نے اس کو۔ یہ باقی جتنے کام ہم کرتے ہیں نا یہ سارے حیوانات کر رہے ہیں، ہم ان کی وجہ سے خلیفہ نہیں ہیں، رب کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اس کی رب کی نمائندگی کی وجہ کوئی اور ہے، وہ جو ان میں نہیں، یعنی کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، گھونسلے بنانا، یعنی گھر بنانا، وطن ان کا بھی ہوتا ہے، کھاتے وہ بھی شام سویرے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، ہم بھی بچے پیدا کرتے ہیں، ہم بھی بچے، ان چیزوں میں ہم حیوان ہیں، کمال کی چیز نہیں ہے۔ وہ مرغی 7 بچے پال دیتی ہے، 8 درجن وہ کر دیتی ہے، 8 10 12 پورا درجن، زیادہ بھی کر سکتی ہے، کتی 5 7 پال دیتی ہے۔ انسان اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانا، معاشرے کو ڈنگر دے کے نہ جانا، جس کو بھی آپ سینگ گھسا دیے۔ ایک فائدہ مند معاشرے کے لیے ایک بچہ، اس کو پال پوس کے ایسی تربیت کرنا کہ لوگ اس کے والدین کو مرنے کے بعد بھی اپریشیٹ کریں کہ یار اس کے والدین نے واقعی اس کی اچھی تربیت کی، کسی اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے اور کسی اچھے خدا کا بندہ ہے، اس کی خدا نے کیسی تربیت کی ہے۔ کہ قرآن حکیم جو ہے نا، یہ ہدایت نامہ ہے، سوشل ہدایت نامہ بھی ہے، اس میں سوسائٹی میں رہنے کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں نا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دونوں چیزیں فرض ہو گئیں، قولو اور اقیمو، للناس حسنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو اور نماز پڑھو۔ ہم بتائیں نا، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو سینگ مارتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں، جہاں سے اللہ کا ذکر نکلنا چاہیے گٹر ابلتا ہے۔ کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ، اس کے باوجود بھی انسان نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ میرا مالک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔